قدر سامعین، ہمارے ملک کے ایک نامور خطیب گزرے ہیں، مولانا دوست محمد قریشی رحمۃ اللہ علیہ۔ بہت بڑے خطیب تھے، ملک بھر کے اندر توحید و رسالت کا انہوں نے تبلیغ اور تحریر کے ذریعے پرچار کیا۔ وہ تو اس دنیا سے اب رخصت ہو گئے۔ ان کے صاحبزادے ہمارے ضلع مظفر گڑھ سے تعلق رکھتے ہیں، حضرت مولانا محمد عمر قریشی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، ان کے وہ والد تھے۔ وہ اپنا ایک واقعہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں تحصیل علم کے لیے ہندوستان کا میں نے سفر کیا۔ ہندوستان کا ایک علاقہ ڈابھیل بمبئی کے علاقے میں آتا ہے۔ کہتے ہیں جامعہ اسلامیہ مدرسے میں داخلہ لینے کے لیے گیا۔ اب میں وہاں رہائش کے لیے گیا کہ رہائشی داخلہ لوں، لیکن جب میں وہاں پہنچا تو معلوم یہ ہوا کہ رہائشی طلباء کو اب داخلہ نہیں مل سکتا، جگہ نہیں ہے۔ غیر رہائشی داخلہ لینا چاہتے ہیں تو دینے کے لیے ہم تیار ہیں۔ فرماتے ہیں کہ اب میں غیر رہائشی داخلہ تو لے نہیں سکتا تھا، رہائشی داخلہ مل جاتا تو بہت اچھا، میں وہاں رہائش رکھنا چاہتا تھا۔ اب رہائشی داخلے بند، غیر رہائشی داخلے مل رہے ہیں، تو میں بہت پریشان ہوا کہ اتنا لمبا سفر کر کے آیا، اب داخلہ نہیں مل رہا تو کیا کروں گا۔ کہتے ہیں عصر کی نماز پڑھی، نماز سے فارغ ہونے کے بعد مسجد کے دروازے پر باہر بیٹھ گیا۔ اب میں پریشانی کے عالم میں ایک خاتون کا وہاں سے گزر ہوا، تو خاتون نے جب مجھے دیکھا تو کہنے لگی کہ یہ بچہ کسی اچھے خاندان کا فرد معلوم ہوتا ہے، لیکن یہ لگتا پریشان ہے۔ میرے پاس آئی، سلام کیا، میں نے سلام کا جواب دیا تو مجھے کہنے لگی بیٹا آپ مجھے پریشان لگ رہے ہیں، وجہ کیا ہے؟ تو میں نے پورا واقعہ سنایا تو آگے سے وہ بڑھیا کہنے لگی بیٹا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، آپ واپسی کا سفر نہ کریں، تعلیم آپ یہاں حاصل کریں مدرسے کے اندر۔ میں غریب خاتون ہوں، گھروں کے اندر کام کاج کرتی ہوں، جو کچھ ملتا ہے اپنے گھر کی ضرورتیں پوری کرتی ہوں، تو مجھے صبح بھی 2 روٹیاں ملتی ہیں گھروں سے، شام کو بھی 2 روٹیاں ملتی ہیں۔ تو اب میں ایسا کروں گی کہ 2 روٹیاں کھانے کی بجائے میں بھی صبح کو 1 روٹی کھاؤں گی، شام کو بھی 1 روٹی کھاؤں گی، تو 1 روٹی آپ تک پہنچا دوں گی صبح کو بھی اور شام کو بھی، تو آپ یہاں تشریف رکھیں، آپ واپس نہ جائیں۔ تو حضرت مولانا دوست محمد قریشی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے مدرسے کے اندر داخلہ لے لیا غیر رہائشی، کہ کھانا میں نے مدرسے سے کھانا نہیں۔ اب وہ خاتون وقت سے پہلے میرے پاس کھانا پہنچاتی تھی۔ کہتے ہیں 1 سال تک میں 1 روٹی سے گزارا کرتا رہا صبح شام۔ کہتے ہیں کہ آج الحمدللہ تبلیغ اور تحریر کے ذریعے پورے ملک کے اندر میں کیا ہے توحید و رسالت کا پرچار کر رہا ہوں۔ تو اس تعلیم حاصل کرنے پر جہاں میرے والدین کو اجر و ثواب ملے گا، اس کے ساتھ ساتھ اس بڑھیا کو بھی اس کا اجر و ثواب ملے گا۔ فرماتے ہیں کچھ عرصے کے بعد میں حج کے سفر پر، مکہ کا سفر میں نے کیا، حج کے لیے گیا، تو بیت اللہ کے طواف سے فارغ ہوا، پھر مدینہ منورہ کا میں نے سفر کیا، روضہ رسول پر میں نے حاضری دی، درود و سلام پڑھا، فارغ ہونے کے بعد مسجد نبوی کے کونے کے اندر میں لیٹ گیا۔ رات کو خواب میں زیارت ہوئی اسی بڑھیا کی۔ بڑھیا میرے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی، نورانی چہرہ ہے، خوبصورت لباس پہنا ہوا ہے، حشاش بشاش مسکراتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ سلام کیا، سلام کا جواب ملا، تو میں نے اس بڑھیا سے پوچھا اماں سناؤ آپ کے ساتھ کیا بیتی؟ تو اس بڑھیا نے آگے سے جواب دیا کہ بیٹا وہ 1 روٹی کام آ گئی۔ میں نے پوچھا وہ کیسے؟ کہنے لگی بیٹا اللہ کے حضور جب مجھے پیش کیا گیا تو اللہ رب العزت نے فرشتوں سے فرمایا اس بڑھیا نے میرے دین کے ایک طالب کی قدر کی ہے، تو آج ہم بھی اس کی قدر کرتے ہیں اور اسے جنت میں داخل کر دو۔ تو دین والوں کی قدر کرو، دین والوں کا مقام بہت اونچا ہے، دین والوں کی قدر کرو گے اللہ کی قسم اللہ بھی تمہاری قدر کرے گا۔ آج دین والوں کی کوئی قدر نہیں ہے،
آج چپڑاسی اور نوکر سمجھا جاتا ہے۔ مسجد کے اندر جائیں تو آپ مسجد کے امام کو، مسجد کے خطیب کو نوکر اور چپڑاسی سمجھ کر وہ بیچارہ وہاں زندگی گزار رہا ہے، اور اذان بھی اس مولوی صاحب نے دینی ہے، صفائی بھی مولوی صاحب نے کرنی ہے، نمازیں بھی مولوی صاحب نے پڑھانی ہے، صفیں باہر بھی مولوی صاحب نے بچھانی ہے، ان کو لپیٹ کر رکھنا بھی مولوی صاحب نے ہے۔ 2-4 منٹ مولوی صاحب لیٹ آ گئے تو پھر مولوی کی پیشی کمیٹی کے سامنے پڑ جاتی ہے۔ تو علماء کا ادب و احترام کرو گے تو اللہ تمہیں بلندی عطا کریں گے، اگر علماء کا ادب و احترام نہیں کرو گے تو خدا کی قسم دنیا کے اندر بھی ذلیل و رسوا ہوگے، اور پھر اللہ رب العزت کے ہاں بھی ذلت اور رسوائی تمہارا مقدر ہوگی۔ تو علماء کا احترام کرو، علماء انبیاء کے وارث ہیں، اللہ رب العزت نے علماء کو بہت اونچا مقام عطا کیا ہے۔ خامیاں ہر ایک کے اندر ہوتی ہیں، لیکن علماء کا قدر کرو، علماء کا احترام کرو۔ علماء کا قدر احترام کرو گے تو اللہ رب العزت بھی تمہارا احترام کریں گے اور جنت میں داخلہ فرما دیں گے۔ اللہ مجھے اور آپ کو علماء دین والوں کا احترام کرنے کی توفیق